بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الملک بن عمیرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں، جب بھی وہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں۔ اور قرآن عظیم بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا، کہ بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا۔ یعنی وحدانیت ایک نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقصد دینی دنیاوی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ بقیہ قرآن مجید میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا چاٹنا بھی امراض کے لیے فائدے مند ہے۔ صحیح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا۔ نیز ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سائب بن زید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا، اور یہ صورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ قل واللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے علاوہ ہر بلا سے امن پائے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی۔ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ اب یہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیتوں میں سے ہے۔ نمبر 3 سورہ کوثر۔
نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری کی آیت، اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف سب کو پڑھ لیا۔ جس شخص نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 بار نوبت آئی، 4 بار نوبت آئی۔ اول جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردے کی شکایت کرنے لگا کہ میرے گردے میں درد ہے، درد گردے کی شکایت کرنے لگا۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر دو، اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر دو۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال میں مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اس کے 2 طریقے بیان کیے گئے، ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمد کا الف ملا دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 مرتبہ پڑھو۔ 40 دن تک پڑھنے سے جو بھی مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ پڑھ کے سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الف غائب ہو گیا، مل الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھنی ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کا مطلب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ سنتوں میں اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں۔ کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے اگر ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں۔ دوسرے یہ کہ نوچندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھیں، میم ملانے کے 70 بار پڑھیں، اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھیں اور 10 بار کم کرتا جاوے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جاوے تو روک دے، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب، مشک، زعفران سے لکھ کر دھو کر پلانا 40 روز تک مرض مزمع کے لیے مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد، سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 نور کی بشارت لیجیے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا
سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔ عطا بن ابی ربا کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یاسین شریف کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں معما ہے، ماما نہیں معما تورات میں، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافع حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی یہ سورت ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جس شخص نے سورہ یاسین کو رات میں پڑھا پھر وہ مر گیا، کسی شخص نے سورہ یاسین کو رات میں پڑھا اور پھر وہ مر گیا تو شہید مرا، یعنی اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ شہید مرا سے مراد یہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں یاسین شریف کو پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے اس کو پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے اس کو پڑھتا ہے تو وہ جانور بھی اس کو مل جاتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو، کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزے کی حالت میں ہو تو اس پر نزے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ پیدا ہونے میں مشکل آ رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مقری کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یاسین شریف پڑھیں تو وہ خوف جاتا رہتا ہے،
ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جس نے یاسین شریف اور والصافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ہر رات میں اس سورت کو پڑھو۔ سورہ واقعہ کے فضائل میں متعدد روایت وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورہ واقعہ سورہ اغنی ہے، سورہ واقعہ سورہ غنی ہے، اس کو پڑھو اور اولاد کو سکھاؤ۔ سورہ واقعہ کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو بھی سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید نقل کی گئی ہے، مگر بہت سی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھا جائے تو دنیا تو خود بخود ہی ہاتھ جوڑ کر آ جائے گی۔